السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام اور سائنس۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس، تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، کس مسلمان سائنسدان نے زمین کا قطر معلوم کیا؟ البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا۔ ان کے نزدیک زمین کا قطر 24,779 میل تھا۔ سوال نمبر 2، عہد بنو امیہ میں کیمیا پر سب سے پہلے کس نے کام کیا؟ عہد بنو امیہ میں کیمیا پر سب سے پہلے جو کام کرنے والے شخص تھے وہ خالد بن یزید تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، یورپ میں طب کی انجیل کس کو کہا جاتا ہے؟ یورپ میں طب کی انجیل القانون فی طب کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے، القانون فی طب کس کی تصنیف ہے؟ القانون فی طب یہ ابن سینا کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس موجود ہے، امراض کے متعدی ہونے کا اور دوران خون کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے ابن النفیس۔ ابن النفیس نے امراض کے متعدی ہونے اور دوران خون کا نظریہ پیش کیا۔ مسلمانوں کی 2 رصدگاہوں کے نام لکھیے۔ مراغہ کی رصدگاہ اور ابن یونس کی رصدگاہ۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ معلم اول اور معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ معلم اول ارسطو، جبکہ معلم ثانی الفارابی مسلمان سائنٹسٹ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، اس شخص کا نام بتائیں جو بیک وقت فقیہ، فلسفی اور سائنسدان تھا۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے ابن رشد۔ ابن رشد وہ شخص تھا جو بیک وقت نہ صرف ایک فقیہ تھا بلکہ فلسفی اور سائنسدان بھی تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ ابن بیطار کون تھا؟ ابن بیطار ایک مشہور مسلم ماہر نباتات تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ادویات سازی میں ابن بیطار نے کتنی نئی ادویات متعارف کروائیں؟ اس کا جواب ہے کہ ابن بیطار نے کم و بیش 250 نئی ادویات متعارف کروائیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، موسیٰ خوارزمی کے علاوہ ریاضی کا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ اس کا جواب ہے ابو الوفا الکرخی۔ اس نے الکافی فی الحساب کتاب بھی لکھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، سال کے دنوں کے تعین میں عمر خیام کی تحقیق کیا ہے؟ خیام کی تحقیق کے مطابق 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 48 سیکنڈز ہے۔ سوال نمبر 12، کشف الظنون کے مصنف کا نام؟ کشف الظنون کے مصنف کا نام ہے حاجی خلیفہ۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس موجود ہے، رسالہ فی البحار و مد و جزر کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے علم جغرافیہ پر یعقوب الکندی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے، ابن حوقل کی جغرافیہ پر لکھی گئی کتاب کا نام؟ ابن حوقل کی جغرافیہ پر جو انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام سورۃ الارض تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کتاب الہند کس کی تصنیف ہے؟ کتاب الہند ابو ریحان البیرونی کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن، الکحل کس نے ایجاد کی؟ الکحل الرازی نے ایجاد کی۔ نیکسٹ کویسچن، نشتر کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ اس کی ایجاد کا سہرا بھی الرازی کے سر ہے، اس کو بھی الرازی نے ایجاد کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کتاب المناظر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ بصریات کے موضوع پر کتاب ہے جو کہ ابن الحیثم نے لکھی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کتاب الجبر والمقابلہ اور کتاب التاریخ کس نے لکھی؟ اس کا جواب ہے الخوارزمی۔ الخوارزمی کی یہ مشہور کتابیں ہیں۔
نیکسٹ کویشچن ہے الآثار الباقیہ کے مصنف کون ہیں؟ الآثار الباقیہ کے مصنف البیرونی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن شیخ الرئیس کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ شیخ الرئیس ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے بابائے کیمیا کس کو کہا جاتا ہے؟ بابائے کیمیا یہ مسلمان مشہور کیمسٹ جابر بن حیان کا لقب ہے، جن کو بابائے کیمیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن امام طبیعیات کس کا لقب ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابن الحیثم۔ ابن الحیثم کو امام طبیعیات بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے مغرب میں تجرباتی اسلوب کا باب اول کسے کہا جاتا ہے؟ مطلب کہ مغرب کے اندر جو تجرباتی اسلوب ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے راجر بیکن۔ راجر بیکن وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے تجرباتی اسلوب کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ اور لاسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے تاریخ جلالی کیلنڈر کس کی ایجاد ہے؟ تو اس کا جواب ہے عمر خیام۔ عمر خیام نے ایک کیلنڈر ایجاد کیا تھا جس کا نام انہوں نے تاریخ جلالی رکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔